میرا فائنل آرڈر ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، مجھے پتا ہے اس پر نہ نہیں ہو سکتی. اتنی پاور ہے اس وظیفے کی، اس دعا کی. اللہ اتنا رکھتا ہے کسی کو کہ میں تیرا نام اس طرح زندہ رکھوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوالٹی دی ہوگی نا اپنے ٹائم پہ. جوان بیٹا ذبح کر دیا، نو مولود بچے کے ساتھ بیوی کو بوادن غیر ذی زرع ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ نہیں تھا. آگ میں جا رہے ہیں تو توکل اور عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کسی بھی اور مدد کا انکار کیا اور ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گئے. چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ سارے بت تھے، ساری شخصیات کا جو شرک ہوتا تھا وہاں پہ سب کی گردنیں کاٹ کر انہوں نے بڑے کے ہاتھ میں تلوار رکھ دی. اتنی غیرت تھی آپ کی توحید کے اوپر. صبر میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ اس کو ملا تو اس سے چھن کے میرے پاس آ کے میں صبر کر رہا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے. یہ صبر ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کب برباد ہوگا اور کب مجھے موقع ملے گا. یہ صبر ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں سٹرگل کر رہا ہے کہ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی. یہ صبر ہے. یہ نیگیٹیوٹی صبر ہے. ایک آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا تو میرا نام بنے گا. یہ صبر ہے. ایک آدمی کب چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ملے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا، میں دساں گا تو میں کی شے. یہ صبر ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ غلاظت کے بعد اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ. اور اگر اللہ کسی کو روک رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لائنز کو درست کر اپنی. تو بیٹھ کے خاموشی سے 8 سال کاٹ رہا ہے لیکن 8 سال 7 سال میں تو نے وہ کنڈی نہیں کھولی جو ہم چاہتے تھے تو کھول. آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک طرف میں اعتراض تو نہیں کر رہا لیکن میں نقطہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح ہے بہت طویل مچھلی کے پیٹ میں کبھی ایک جملے پہ ہو گیا اور کبھی طویل عرصہ گزر گیا، کبھی ایوب علیہ السلام کی بیماری طویل عرصہ گزر گئی اور کبھی ایک جملے پہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں انسٹنٹ اور ڈیلیڈ میں آ رہا ہوں بس اس کے اوپر. بہت اچھی بات کی تم نے یہاں پہ کہ بھائی وہ تو انبیاء تھے. کچھ اس سے بھی بڑا سوال ہے. بعض انبیاء کو سواد اعظم دیا اول نبی علیہ سماع احد، اور بعض انبیاء ایسے گزرے انہیں ایک فالوور نہیں دیا. تو کیا نبیوں کو یہ غم اندر سے تنگ نہیں کرتا ہوگا کہ میں وہ ہوں جس کی قوم میں سے ایک نے بھی یہ ہے، بلکہ آپ سے فخر کریں گے کہ میرے ساتھ میں تو کثرت کی اس لیے تو اللہ کے نبی چاہتے ہیں نا اولادیں بھی زیادہ ہوں اور میری امت بڑی ہوگی. تو جب یہ ایک نبی کے نہیں ہے، یہ رسول کے اندر سب کی صفات ہوں گی کہ ان کے اندر خواہش ہوگی کہ مجھے زیادہ فیس بک فالوورز نہیں ایمان کے فالوورز ملے. تو ان کے دل کے اندر جب ان کے دل میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہوگی تو اللہ نے ان کی نصیب میں یہ نہیں لکھا، کیا غم ہوگا. نوح علیہ السلام کا غم دیکھ لیں، اللہ میرا بیٹا ہے اور بول بھی اچھا، اور انسانی تقاضے کے تحت آپ بول بھی ہے کیا یہ میرا بیٹا اور میرا اہل؟ اللہ نے فرمایا نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اولادوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح ہے. تو انسانی تقاضے کے تحت تو اسی بات ہے جو تم نے کہی ہے کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ نہیں دیا اللہ نے، کسی کو لمبا رکھا. تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی، اللہ رب کریم، رب ذوالجلال، اللہ کی شان ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو اس پروسیس میں رکھنا اچھا لگتا ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ اس کو بس ابھی کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھ لیں. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے نہیں کہا ہوگا. میں تو آج بتاؤں میرے حق مجھے سب سے پاورفل، سب سے بڑی پرابلمز میری لائف میں آئی ہے نا، اس رات جو میں ذکر کرتا ہوں نا کہ بھئی آج میرا قصہ تمام ہو گیا اور زندگی بھی ایسی گزری کہ دشمنیاں ہی رہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین از مائی فائنل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرا فائنل آرڈر ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، مجھے پتا ہے اس پر نہ نہیں ہو سکتی. اتنی پاور ہے اس وظیفے کی، اس دعا کی. لیکن ٹائم لیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو درود ملا. پوری امت قیامت تک درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گی. صفا مروہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہمیں
ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملے. طواف کعبہ ملا, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ذبح کرنے کی, قربانی کی آپ کو سنت ملی, ابراہیم علیہ السلام کی. اتنے اللہ اتنا رکھتا ہے کسی کو کہ میں تیرا نام اس طرح زندہ رکھوں گا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوالٹی دی ہوگی نا اپنے ٹائم پہ. قربانیاں ہی تھیں جو ہم سنتے ہیں. جوان بیٹا ذبح کر دیا, نو مولود بچے کے ساتھ بیوی کو بے وادن غیر ذی زرعن ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ نہیں تھا. آگ میں جا رہے ہیں تو توکل اور عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کسی بھی اور مدد کا انکار کیا اور ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گئے. چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ سارے بت تھے, ساری شخصیات کا جو شرک ہوتا تھا وہاں پہ سب کی گردنیں کاٹ کر انہوں نے بڑے کے ہاتھ میں تلوار رکھ دی. اتنی غیرت تھی آپ کی توحید کے اوپر. تو ایسے لمحات جس انسان نے قربانیوں کے گزارے ہوں اللہ نے دیا اس کو. تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یونس علیہ السلام کی تسبیحات کا اگر کاٹی ہے انہوں نے, تو اس کی قوم کو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی قوم کو نہیں دی. اصول چینج کیا اللہ نے کائنات کا. ایک کیا تھا وہ کہ جب عذاب آتا ہے تو جب عذاب نکل جائے نا تو اجل مسمى ہوتا ہے. تو کیا وہ تسبیح ان کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو معاف کیا, یا ایک نبی اپنی دعائیں کر رہا تھا؟ نبی کی بھی دعائیں تھیں, اور ان کی تو تھی تو یونس علیہ السلام کی قوم نا. تو تاریخ میں یونس علیہ السلام کی قوم کو وہ تحفہ ملا جو کسی قوم کو نہیں ملا, کہ عذاب کا حکم اور مینڈیٹ جاری ہو چکا تھا, تو نکلا ہوا عذاب اللہ نے واپس لیا نا, تو یونس علیہ السلام کی قوم سے لیا. تو یہ بھی تو اسی نبی کی قوم کو تحفہ ملا نا, کہ میں ان تسبیحات کے اوپر کیا کچھ نہیں ریورس کر دیتا. ان کی قوم کی توبہ اور استغفار کی تو حیثیت ہے کہ اجتماعی توبہ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو صبر کی کوالٹی ہے نا, اس پر لوگ بالکل بھی ارسلان توجہ نہیں دیتے کہ اللہ کو کیا چیز وہ دروازے کھولنے کے لیے, انعامات کے لیے زیادہ کرتی ہے یا لمبا دینے کے اوپر آمادہ کرتی ہے. اس کے اندر آپ ہسٹری کی جتنی بڑی شخصیات اٹھائیں گے, ایک ایسا کوالٹیٹیو صبر ہے کہ وہ واقعی یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ بنے ہیں اور پوری ٹریجری ان کے پاس ہے اور سارے کے سارے بھائیوں کو جھکایا ہے, اور وہ اتنا بڑا سجدہ جو ہوا, تو اس کے پیچھے کیا یوسف علیہ السلام کی ایک نان آرڈینری لائف ہے کیا؟ کارڈ چیک کریں آپ. بچپن میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سودا کروایا آپ کا جان کا. اس غم کو آپ سمجھ سکتے ہیں ارسلان میں, کہ آپ کے بھائی آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, they threw me in front of the pack of wolves. جملہ ہے نا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ میرے ساتھ کریں گے. یہ میرے ساتھ اور پھر آگے بھی بولا کہ یہ اور اس کے ایک وہ اس کا اور اس کا بھائی جو تھا نا, سنوایا ہے نا. تو جو سخت امتحانات اللہ نے ایک ڈائی کے اندر رکھے ہیں, جو اس کو فلفل کرے گا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے جو اس کو دیا نا وہ انسان کو بھر دے گا, اس کی حیثیت سے بھی زیادہ تھا, اور اس کے من کو بھر دے گا. تو جتنی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیں, اللہ کی عطا میں جتنا بھی ایک یونیورسل ایسپیکٹ رہا ہے, بہت بڑی عطا جو اللہ نے دی ہے, وہ بہت کمال کے صبر کے اوپر دی. یہ صبر کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس میں 4-5 نقائص بھی ہیں جو اصل میں اللہ کے ہاں صبر نہیں ہے. استحقاق ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ صبر کرتے کرتے اس ڈومین میں آ جائے کہ میں مستحق ہوں. ابلیس جب تک آدم علیہ السلام کے خمیر میں روح نہیں ڈالی تھی صبر کر رہا تھا, چپ تو بیٹھا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ نہیں, وہ خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہا تھا نا. لیکن وہ اس میں آتا نا, وہ مار کے جاتا تھا, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اندر غلاظت تھی نا, وہ تو تھی اس میں. باہر سے تو لگ رہا ہوگا نا اب اس کی پوزیشن کسی اور کو مل رہی ہے تو بڑا صابر ہے. یہ صبر نہیں تھا. وہ نکلا جب منہ سے گند نا, تو پتا چلا اس کے اندر چل کے آ رہا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر تھا. اللہ کی تقسیم پر رضامندی نہیں تھی. بہت سے لوگ ارسلان, اگر قیامت کے دن کھلے گا نا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ, یہ تو آخرت میں اللہ بتائے گا کہ تمہیں لگ رہا تھا یہ صبر کر رہا ہے, یہ اپنے من کے اندر نا یہ کرودھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا میرے خلاف. صحیح. یہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا کہ میں ڈیزرونگ ہوں کہ اللہ مجھے دے, میں ڈیزرونگ ہوں کہ مجھے مال دولت پیسہ ملے اور شہرت ملے, میں نے صبر کیا ہے, کیونکہ میں صبر میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ کے کر رہا ہوں, میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ اس کو ملا تو اس سے چھن کے میرے پاس آ کے میں صبر کر رہا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے. یہ صبر ہے. یہ تو زوال النعمہ عن المنعم,
یہ صبر ہے؟ یہ حسد ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کب برباد ہوگا اور کب مجھے موقع ملے گا, یہ صبر ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں سٹرگل کر رہا ہے کہ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی, یہ صبر ہے. یہ نیگیٹیوٹی صبر ہے. ایک آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا تو میرا نام بنے گا, یہ صبر ہے. ایک آدمی کب چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ملے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا, میں دساں گا تو میں کی شے, یہ صبر ہے. میں علم اس لیے میں علم حاصل کرنے کا صبر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جس دن میرے پر مفتی یا عالم کا ٹیگ لگے گا میں دساں گا تو سب نو کہ فتوے کی پاور کیا ہوتی ہے. یہ صبر ہے. میں سب کو ذلیل کر کے بتاؤں گا کہ تو بھی فارغ ہے, تو بھی فارغ ہے, تو بھی فارغ ہے, یہ صبر ہے. یہ صبر نہیں تھا. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ غلاظت کے بعد اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ, اور اگر اللہ کسی کو روک رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لائنز کو درست کر اپنی. تو بیٹھ کے خاموشی سے 8 سال کاٹ رہا ہے لیکن 8 سال 7 سال میں تو نے وہ کنڈی نہیں کھولی جو ہم چاہتے تھے تو کھول. اس ڈومین میں تو گیا ہی نہیں جس کا پین تو لے گا تو گرو کرے گا, بڑا ہو جائے گا. تو 12 سال سے ایک ہی جہت میں لگا ہوا, یہ صبر نہیں ہے. اندر کہیں نہ صبر یہی ہے کہ سارے اینگلز کو زندہ رکھتے ہوئے خوش رہنا ہے, روز کہنا ہے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لیا, یوسف علیہ السلام لے کے گئے, یوسف علیہ السلام رو رو کے بنا ہی چلی گئی, انما اشکو بسی بحسنی للہ, لیکن جینا نہیں چھوڑا. جینا ہے, ہنسنا ہے, چلنا ہے. انہی بھائیوں کو بھی پالا, انہی بیٹوں کو بھی بولا. وہ دلائل سنے آپ نے کہ وہ بغیر قمیض پھٹے ہوئے خون لگا کے لے کے آ گئے, سنا آپ نے, دیکھا کہ گیم ہو گئی ہے یہاں پر.